बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। शेरू पुत्र वीडियो बना लेंदे बेटा, वीडियो बना लेंदे। अच्छा तेन खारश अच्छा चल ठीक है, चल मेरा पुत्र। अच्छा जी, ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है। आज जुमे का दिन है और मेरा ख़्याल है 10 अक्टूबर है। आगे सर्दियों का दौरा सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हमने ना क्या किया है कि ये देखें, ये वाला जो कमरा है ना, ये चारों तरफ से बंद है, वो खिड़की बंद है। ये इधर तोड़े लगा दिए, तो थोड़ा सा सराह भी है ऊपर, यानी कि गैस निकल सकती है लेकिन बारिश नहीं आ सकती इधर ना। और यहाँ हमने क्या किया कि इस हवाले से ये मौजू है कि सर्दियों का आपने इंतज़ाम कैसे करना है। ये जो तरपाल देख रहे हैं ना आप, ये तरपाल रात को हम नीचे गिरा देते हैं, तो ये अभी ऊपर से बांधी हुई कम है, तो ये मैं बाबा जी को कहूँगा कि इसको अच्छी तरह बांधें। तो ये आगे पूरा जो है ना, ये वाला हिस्सा बंद कर देते हैं, तो ये पूरा हिस्सा जो है ना ये बंद हो जाता है। तो अभी जो मैं, और इधर देखें, इधर भी ये चीखें लगाई हुई हैं, तो चीखें जो है ना वो इधर से भी बंद है, यानी कि ये कमरा चारों तरफ से बंद हो गया और यहाँ से भी ये बंद हो गया। तो बड़ी बकरियाँ जो हैं वो उस कमरे में जाती हैं, ये पट्ठें इधर ही होती हैं। इधर एक पट्ठ मेरा है खोलते वक्त शायद उधर चले गई है, इधर आ गई है। वो पट किधर गई, वो पट किधर आई, ये बीच में ये काली डब्बी, ये पट इधर है, वो भी इधर होती है। और बाकी सारे बकरे जो है ना वो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाल है ना, ये डरती है सबसे, इसको वो पीछे एक हमने पार्टीशन की हुई है, वो उधर रहती है। तो कम बैक टू द पॉइंट ये है कि सर्दियाँ आने से पहले हमने सर्दियों का इंतज़ाम कर दिया। ये वैसे ही टेपर लगाई हुई है हमने, तो होता क्या है कि ये भी सारी ऊपर से कील वील लग गए हैं। इसको अभी ऊपर से हमने इसको रीइंफोर्स ज़रूर करना है, लेकिन ये है कि ये भी छत हमारी सही हो गई है, सिवाय इसको मज़ीद मजबूत करना है ये उधर तक, यानी कि इसके अंदर बारिश नहीं आ सकती, बाकी ठीक है, काम चलेगा। तो यानी कि खुला छोड़ने के लिए बकरों को इधर, ये बड़ी बकरियां खुला छोड़ने के लिए दिन के वक्त ये सारा दिन इधर रहेंगी, रात को सारा जान माल जो है ना इधर अंदर चला जाएगा। तो ये है जी सर्दियों से बचत का तरीका। अभी मैं जो देखने वाली चीज़ है जी, वो देखें, पानी कतरा कतरा टपक रहा है, तो पानी का इधर भी इंतज़ाम है। पानी इधर है लेकिन कम है। अब इधर देखते हैं कि इधर क्या किया है, इधर भी थोड़ा बहुत है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि नहीं है। तो इसका पाँव अब कुछ बेहतर हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट का लंबा अरसा एक दो वीडियो मैंने लगाई थी डॉक्टरों से, यानी कि मैं आरफा यूनिवर्सिटी तक गया। ये देखें ना, अभी तो बाल आना शुरू हो गए हैं। ये पहले बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, यानी कि आरफा मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर एनिमल्स, वहाँ से जवाब इसलिए नहीं हुआ था कि वो कह रहे थे कि इलाज नहीं है। उन्होंने कहा इलाज नम्मा है, हम इसका खुर निकाल देते हैं, तो खुर आने में 9 महीने लगते हैं, तो इसको बेहतर है ज़िबा कर लें। तो मुझे दिल नहीं किया इसको ज़िबा करने का, तो हमने एक किया कि हम फटकड़ी लेके ना, फटकड़ी अभी भी देखो जो उसे खारिश हो रही है उधर ना, तो वो कर रहा है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गया माशाल्लाह, सोजन कम हो रही है। इसका उन्होंने बताया था कि हड्डी जो है ना वो बढ़ गई है। मैंने इसको 8 महीने दूध पिलाया था बकरी, अब इसको यानी कि बकरियों का। पहले इसकी माँ वो एक्सपायर हो गई, फिर दूसरी बकरी के नीचे लगाया, उसने भी इसको पिलाना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम तो ये चाहते थे कि इसको ब्रीडर बनाएं,
تو اس کے پاؤں کا مسئلہ ہوا تو ہم نے اس میں یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ذبح نہیں کرتے اس کو اب پھٹکڑی جو ہے نا، پھٹکڑی، نیم کے پتے، وہ گرم پانی میں کوسا کوسا ہم اس کو روزانہ اس کا پاؤں دھوتے رہے ہیں، اس سے بہتر ہو گیا یہ، یعنی کہ ہم نے ابھی تک اس کے کھر کو نہیں چھیڑا۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا جو بڑا کھر ہے نا دوسری طرف جو صحیح ہے، اس کو ہم کاٹتے ہیں، کاٹ کے اس کو تھوڑا سا اس کے برابر کر دیں گے، تو جتنا کاٹ سکتے ہوئے وہ کاٹیں گے۔ تو ابھی دیکھنا پاؤں تو خیر وہ پہلے بھی لگاتا تھا، لیکن اب اس کے اوپر، اس کے کھر کے اوپر پہلے بالکل سفید ہو گیا تھا، جیسے نیچے سے جلد آ گئی ہے اور سوجن رہتی تھی سوائلنگ نا، یہ ابھی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یعنی کہ 2 مہینے لگاتار ایفرٹ کرنے کے بعد، ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد، ہمت ہارنے کے بعد، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھی جائے گی، اگر زیادہ خراب ہونا شروع ہوا تو پھر ذبح کر لیں گے، اور کیا ہو سکتے ہیں۔ وہاں تو مذاق میں ڈاکٹر بھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ میں نے انہیں کہا نا کہ ہم نے اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک انہیں دی ہے اس کو، تو یہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور ایک ڈاکٹر بولا، کہتا نہیں، اور نہیں کھا سکتے تو یار میں نے دے دے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ لے لیں، لیکن میں پوچھ رہا تھا، کہتے نہیں، اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، وہ تو فائدے کے لیے لگائی جاتی ہے نا، بیماریوں کے خلاف ایک دفاعی نظام ہے وہ، تو وہ اینٹی بایوٹک آپ کو نقصان تھوڑی دے گا۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ پکاتے ہو اسے تو اچھے خاصے ٹمپریچر پہ پکتا ہے نا، تو وہ کچھ ہو بھی نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ اس کو بہت زیادہ ٹیکے ویکے لگائے ہیں تو یہ اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اس طرح کا مرض ہو جو اس کے جسم میں گوشت میں ہو، جیسے ٹی بی شی بی ہے، تو پھر جیسے اس کے پاؤں کا جب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ شاید اس کو ٹی بی ہے، پاؤں میں ٹی بی ہو گئی ہے، واللہ عالم۔ وہ خیر جو بڑے ڈاکٹروں نے جب اس کو سرچ کیا تو انہوں نے کہا اس کو کوئی ٹی بی شی بی نہیں ہے۔ انہوں نے نا اس میں سے کٹ لگا کے اس کی پیپ اور خون گندا وہ نکالا، تو اس کے بعد ہم نے پٹی شٹی کرتے تھے، اور صرف پھٹکڑی اور نیم کا پانی، وہ پانی میں گرم کر کے نا تو ہلکا ہلکا کوسے میں اس کو روزانہ دھوتے رہے، تو ماشاءاللہ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو پھٹکری از دا بیسٹ، یعنی کہ پھٹکری جو ہے نا وہ بیسٹ علاج ہوا اس کا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ سوجن بھی کم ہے، بہت کم ہو گئی ہے اب، یعنی کہ ایکچوئل اس کی دیکھیں نا بال بھی آ گئے ہیں اس جگہ پہ سارے۔ یہ اوپر والی جو گھٹنے گٹے کی، گٹا ہی ہوتا ہوگا نا، ایک تو پاؤں کھور ہے نا، اس کے اوپر گٹے کی ہڈی ہے، ایک تو گٹا اوپر آدھی ٹانگ میں ہوتا ہے نا، اس کو یا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے بھی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں نا، پیچھے کو نکلی ہوتی ہیں، وہاں تک اس کا پاؤں پورا سفید ہو گیا تھا، ابھی بال آ گئے، تو مجھے لگتا ہے امید ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانوروں سے پیار کرنے، محنت کر کے ان کو ان کی درد کو سمجھتے ہوئے ایز مچ ایز پاسبل ان کا علاج کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کے موضوع میں یہی تھا۔ میری بکریاں آلموسٹ ہمارے خیال میں یہ، کیونکہ اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے، آلموسٹ لوگ اسی سپٹمبر کے مہینے میں بکریاں کراس کراتے ہیں، ہم نے سپٹمبر کے پورے مہینے میں بکریوں کو کراسنگ کا دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بکریاں کراس ہیں، آگے اللہ کی مرضی۔ تو اس کا بھی پاؤں صحیح کیا تھا انہوں نے، تو وہ پتلا والا نا، ہاں وہ بھی موٹا ہوا، تو پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ تو بکریاں ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کراس ہیں، ابھی مہینہ اور گزرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ بھی بکریاں ہماری کراس ہیں۔ تو باقی اتنے ایکسپرٹ ہم نہیں ہیں کہ ہم دیکھ کے کیفیت 1 مہینے یا 1.5 مہینے کی کراس بکریوں کو پہچان سکیں۔ تو بکرا بیچ میں ہی ہے، اس لیے بیچ میں ہی ہے کہ کوئی بکری خالی نہ رہے، جو بھی ہو جائے کراس نا۔ اس میں اب یہ جو ہے نا، یہ جگنی کے بھی تھن بالکل سوکھ چکے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا ذرا ڈاؤٹ ہے کیونکہ اس کو دیکھا نہیں ہم نے کراس ہوتے ہوئے۔ باقی ساری بکریاں جو ہے نا ہمارے سامنے ایک ایک بار
کراس اچھے طریقے سے ہو گئی ہیں. جیسے کہ یہ مکھی چینی ناگری ہے، یہ اس کا نام ہے جی نوراں، وہ ریشما ہے بڑی بکری، اور وہ جو پیچھے ہے نا وہ ہے برقع. تو اس کا میں بتا چکا ہوں. یہ جگنی ہے. تو یہ ہمارا یمن ہے ماشاءاللہ. دیکھیں قد کاٹ میں اس کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کے اینوں کے پاس تھان ہے بہت بڑا. 2 تھان ہیں، پہلے دونوں برابر ہوتے تھے، اب ایک کافی بڑا ہو گیا. ہم نے کبھی اس میں سے کچھ نکالا نہیں ہے، لیکن میں پہلے بھی شاید شیئر کر چکا ہوں کہ جس بکرے کے میل کے آپ کے بریڈر کے تھن ہو نا تھن، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو مادیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کی بیٹیاں، وہ اچھے حوانے بناتی ہیں، دودھ اچھا دیتی ہیں. باقی اللہ ہم دیکھیں گے. اس کی اس سے پہلے 3 مادیاں تھیں اس کی شاید نا، اس کے پچھلی جولی میں وہ 1 2 4 مادیاں تھیں. وہ میں نے سیل کی تھی، دوستوں کے پاس ہے. میرا خیال ہے ایک نے کہا تھا کہ ایک ایکسپائر ہو گئی ہے، تو 3 ہیں ابھی اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس دفعہ ہماری جو جولی ملے گی نا انشاءاللہ دعا کیجیے گا، اس جولی میں ہم اس کے بچے بیچیں گے نہیں، چاہے وہ نر ہوں یا مادیاں ہوں. ہم وہ خود بھی تجربہ کریں گے، پھر ہم کانفیڈنس سے کہہ سکیں گے کہ ہاں بھئی واقعی یہ والی جو متھ بنی ہوئی ہے نا کہ جو تھن والے بریڈر ہوتے ہیں، تھن والے بریڈروں کی جو مادیاں پیدا ہوتی ہیں نا اس کی جولی میں سے، اس کی بیٹیوں میں سے، وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں، حوانے زیادہ بناتی ہیں یا نہیں بناتی. تو آج کی ویڈیو یہی ہے مختصراً. میں اپنے بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ بابا جی نے کیا سین بنایا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم ہونے والی ہے. یہ جیسے کہ یہ پھٹا ہوا ہے، اور یہ تھوڑی جگہ پہ اس نے تاریں باندھی ہیں، زیادہ بنوا دیتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں نا، یہ بالکل سیدھا، اس کو اچھے طریقے سے بنوا دیتے ہیں. اس سیزن میں یہ ہمارے کا ترپال کام آ جائے گا. اگلی دفعہ ہم اس کے لیے اور بہتر کوئی ترپال کا ارینج کر لیں گے بشرطِ زندگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.